BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت۔ امریکی صدارتی الیکشن میں مسلم ووٹروں کی رجسٹریشن میں اضافہ، لیکن مسلمانوں کا بہت زیادہ رجحان صرف ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب کیوں ہے؟ یہ پہلی مرتبہ امریکہ میں ایتھنک کمیونٹی کے حوالے سے جس طرح کے فیئرز سامنے آ رہے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے۔ پاکستانی اخبار ڈان کے صحافی سرل المائدہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں دفاعی امور سے متعلق صحافت کرنا کتنا مشکل ہے۔ اور سیربین میں یہ بھی دیکھیے گا کہ ان ہنسوں اور ان خاتون کی پرواز میں کیا قدر مشترک ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف کھلے عام تعصب کی وجہ سے پہلی مرتبہ ایسے مسلمان ووٹروں کی رجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے جنہوں نے ووٹنگ کی اہلیت ہوتے ہوئے بھی پہلے کبھی ووٹ نہیں ڈالا۔ پاکستانی امریکیوں کا گڑھ سمجھی جانے والی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں اب تک 16,000 کے قریب نئے ووٹر رجسٹر ہوئے ہیں، جو کہ ماضی کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد سمجھی جا رہی ہے۔ ہیوسٹن ٹیکسس سے ارم عباسی۔ سعید شیخ گزشتہ 21 برس سے ریپبلکنز کو نہ صرف ووٹ دیتے آئے ہیں بلکہ سیاسی سطح پر سرگرم بھی رہے ہیں، مگر اب انہیں لگتا ہے کہ ان امریکی صدارتی انتخابات میں سیاسی ترجیحات بدلنے کا وقت ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اپنا ووٹ ڈیموکریٹس کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتنے عرصے ریپبلکن کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا ایز این انڈیپینڈنٹ ووٹرز اور لینینٹ رہے ریپبلکن کی جانب، لیکن دیکھیں اگر آپ کسی ایک مذہب کے لوگوں پہ بین کرتے ہیں تو یہ امریکہ کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ورزی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ امریکہ میں ایتھنک کمیونٹی کے حوالے سے جس طرح کے فیئرز سامنے آ رہے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے۔ مسلمانوں کے حقوق کی تنظیم ایمرج US کے مطابق صرف شہر ہیوسٹن میں اب تک 16,000 کے قریب نئے ووٹرز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ کونسل آف مسلم امریکن کے ایک سروے کے مطابق 74% مسلمانوں نے ان انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں سے 45% نے اس کی وجہ مذہب کی بنیاد پر تعصب بتایا ہے۔ ہیوسٹن پاکستانی نژاد امریکیوں کا گھر سمجھا جاتا ہے، اور اب تک میری جتنے بھی مسلمانوں سے بات ہوئی ہے وہ کسی حد تک خوفزدہ محسوس کر رہے ہیں، اور ان تاریخی امریکی صدارتی انتخابات سے جڑے مسلمانوں کے خطرات پر بات کرنے کے لیے اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن نے ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ اس تقریب کا بظاہر کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، لیکن مقصد اقلیتوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے راغب کرنا ہے تاکہ ووٹ کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسلاموفوبیا اور تعصب اب امریکہ میں عام ہو گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار یہ الیکشن اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ اس سے لوگوں میں ڈر اور پریشانی پیدا ہوئی ہے، لیکن اس سے امریکی مسلمانوں کو نہ صرف آپس میں گھلنے ملنے کا اور قریب آنے کا موقع ملا ہے، بلکہ انہیں اس بات کا بھی احساس ہوا ہے کہ وہ ووٹ کا استعمال کر کے نفرت کو دور کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں مسلمان ووٹرز کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ سیاسی نظام کا حصہ بننے سے کتراتے ہیں، جو اب بدل رہا ہے۔ ارم عباسی، BBC نیوز، ہیوسٹن، ٹیکسس۔ اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن سے مصطفیٰ تمیز، جو کہ سیاسی امور کی کنسلٹنسی فرم آؤٹ ریچ اسٹریٹجسٹ سے وابستہ ہے۔ مصطفیٰ، ایک تاثر ہے کہ پاکستانی نژاد امریکی ووٹرز، خاص طور پر بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، ماضی میں ریپبلکن پارٹی کو ترجیح دیتے رہے ہیں، اس پر ان کی کیا رائے ہے؟ وہ بہت بدل گئے۔ شروع میں 80s میں ہم لوگ جب آئے تھے موسٹلی ہم لوگ ریپبلکن ہوتے تھے، پاکستانی اسپیشلی رونالڈ ریگن کے ایرا کے اندر، پھر جارج بش کے ایرا کے اندر لوگ سول رائٹس کے اس کے اندر موو کرنا شروع کر اور ڈیموکریٹ ہو گئے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ بہت ڈیموکریٹک طرف آ گئے ہیں، اینڈ سول رائٹس کے ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا موومنٹ ایسا ہے کہ ٹیمپریری نہیں مطلب پرماننٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ کیا پاکستانی یا مسلمان جو ہیں ان انتخابات میں کسی طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ بہت اثر انداز۔ آپ سوچے تھے ہم لوگ جو 2008 کا الیکشن ہوا تھا
Florida was a very big state. In the 2000 election with Al Gore and George Bush, Florida was the key state. And Florida میں بہت مسلمان ہیں. And جو election اس مرتبہ Florida, Pennsylvania, Ohio, these are critical states. And یہ states کے اندر مسلمان کی اچھی خاصی تعداد ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو margins جو ہیں اس مرتبہ کچھ ہزاروں لوگ جو رہتے ہیں مسلمانوں کا رجسٹریشن از گونا میک بہت امپیکٹ ہوگا اس مطلب. اچھا، کچھ حلقوں میں یہ اعتراض بھی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں جو شدت پسندی کے حملے ہوتے رہے ہیں ان میں اکثر مسلمان حملہ آور شامل ہوتے ہیں، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کی امریکہ میں داخل ہونے پر پابندی کی بات کی اور ان کی وفاداری پر سوال اٹھایا. تو آپ کے خیال میں کیا مسلمان مؤثر طور پر امریکی معاشرے میں اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ اب دیکھیں، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ دنیا میں سب جگہ ہو رہی ہے. اینڈ پولیٹیشینز یورپ کے اندر بھی اس متعلق بات کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ میں ادرز بھی اس متعلق بات کر رہے ہیں. مگر یہ بات ایسی ہے کہ دو طریقے ہیں اس کے. مسلمان اس کے ڈر پہ دل میں ڈر رکھ سکتے ہیں یا اس کے باہر بھی آ سکتے ہیں. ہیوسٹن کے اندر، فلوریڈا کے اندر، نیو یارک کے اندر ایمرج یو ایس اے جو آرگنائزیشن ہے اینڈ ادرس لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہیں، باہر لا رہے ہیں لوگوں کو اینڈ الیکشن میں انوالو کر رہے ہیں. تو اس طرح بجائے گھروں کے اندر بیٹھنے کے لیے ہم لوگ باہر آ کے ووٹ دے کے امپاورمنٹ کر رہے ہیں. تو یہی طریقہ ہے انوالو ہونے کے لیے، اینڈ ناٹ جسٹ مسلمان امریکہ کے اندر بٹ دنیا کے اندر، بینگ انوالوڈ ان ڈیموکریسی. ہیوسٹن سے مصطفیٰ تمیز ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر. بی بی سی کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق سعودی عرب نے نجی طور پر تسلیم کیا ہے کہ اس کے اپنے اتحادیوں میں سے ایک کے طیاروں نے صنعاء میں جنازوں کے اجتماع پر بمباری کی تھی جس میں 140 سے زیادہ افراد مارے گئے. دوسری جانب امریکی حکومت کو خدشہ ہے کہ یمن میں ممکنہ جنگی جرائم میں اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور وہ اس جنگ میں سعودی عرب کی حمایت کا اثر نو جائزہ لے رہا ہے. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری. سعودی عرب نے ابھی تک سرکاری طور پر یمن میں نماز جنازہ کے اجتماع پر فضائی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. تاہم امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس جنگ میں سعودی عرب کی حمایت کا دوبارہ جائزہ لے گا. اوباما انتظامیہ نے گزشتہ برس خبردار کیے جانے کے باوجود سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت جاری رکھنے کی منظوری دی تھی، اور اب یمن میں بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کے پیش نظر برطانیہ پر بھی دباؤ ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اربوں ڈالر کے اسلحے کے معاہدے منسوخ کرے. یمن کی جنگ اس وقت پھیلی جب ستمبر سن 2014 میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے دارالحکومت صنعاء کا کنٹرول حاصل کر لیا. مارچ سن 2015 میں سعودی اتحاد نے حوثی باغیوں کے خلاف متنازع فضائی کارروائی کا آغاز کیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اب تک 4000 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر سعودی اتحاد کی فضائی کارروائیوں کا نشانہ بنے. سعودی اتحاد نے اپنے تحریری بیان میں کہا تھا کہ وہ امریکی ماہرین کے ساتھ مل کر فوری طور پر اس واقعے کی تحقیقات کرے گا. سعودی حکام کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقات میں ریکارڈنگ کا ڈیٹا، عینی شاہدین کے بیانات اور دستیاب فوجی انٹیلیجنس کا جائزہ لیں گے. تاہم حقوق انسانی کی تنظیموں نے سعودی عرب کی جانب سے تحقیقات کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. حسین عسکری، بی بی سی نیوز. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شام کے معاملے پر پائے جانے والے اختلافات کی وجہ سے اپنا فرانس کا دورہ مؤخر کر دیا ہے. پیر کو فرانس کے صدر فرانسوا اولانڈ نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ حلب میں بمباری پر روس کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چل سکتا ہے. افغان اور نیٹو فورسز نے صوبہ ہلمند میں طالبان کی پوزیشنز پر بمباری کی ہے جو دارالحکومت لشکرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک افغان کمانڈر کے مطابق طالبان کو شہر کے مرکز سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، لیکن تقریباً 300 افغان فوجی ابھی بھی طالبان کے گھیرے میں ہیں. سیمسنگ نے اعلان کیا ہے کہ نئے اسمارٹ فون گیلیکسی نوٹ 7 کی پروڈکشن کو مستقل طور پر بند کیا جا رہا ہے. یہ فیصلہ صارفین کی جانب سے ان شکایات کے بعد کیا گیا ہے کہ گیلیکسی نوٹ 7 کا استعمال محفوظ نہیں کیونکہ اس فون کو آگ لگ جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آج آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے.
پاکستان کے انگریزی روزنامے ڈان کے رپورٹر سرل المائیڈا کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہونے کی خبر آپ بہت پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیمسنگ کی نوٹ 7 کی پروڈکشن مستقل طور پر بند کرنے اور انڈیا میں پولیس کی ایک مبینہ پاکستانی جاسوس کبوتر گرفتار کرنے کی خبر بھی بہت پڑھی جا رہی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، پاکستان میں قومی سلامتی اور دفاعی امور پر صحافت کرنے میں کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اور ملیے گا ساشا ڈینس سے، جو سائبیریا سے برطانیہ تک بیوئک ہنسوں کے راستے پر پرواز کر رہی ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں خالد کرامت۔ انگریزی روزنامے ڈان کے نامہ نگار سرل المائیڈا نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ حکومت نے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ یہ کارروائی بظاہر گزشتہ دنوں ان کی ایک خبر کے رد عمل میں کی گئی ہے، جس میں ملک کی سیاسی و فوجی قیادت میں شدت پسندی سے متعلق اختلافات کی بات کہی گئی تھی۔ اسی خبر کے پس منظر میں اسلام آباد میں BBC کے ہارون رشید نے پاکستانی انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے محمد عامر رانا اور سینئر صحافی عمر فاروق سے بات کی، اور پہلے عامر رانا سے پوچھا کہ ڈان کی خبر میں ایسی کیا بات تھی کہ اتنا شدید رد عمل ہوا۔ اڑی کا واقعہ ہوا اور پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا۔ پرائم منسٹر جب جنرل اسمبلی میں گئے، اس سے پہلے ماحول لگ رہا تھا کہ پاکستان کا کیس خاصا سٹرونگ ہے کشمیر کے اوپر، اور ان کو ہیومن رائٹس کا جو ایشو پاکستان نے ریز کیا تھا اور کیپٹلائز کیا تھا، اس میں خاصی سکسیسز ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک دم سے جو ہے وہ ہم نے موڈ چینج ہوتے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا کا بھی وہ پورا کا پورا انٹرنیشنل ڈسکورس لگ رہا تھا کہ پاکستان کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ عمر فاروق صاحب، آپ کافی عرصے تک کرتے رہے ہیں دفاعی امور پر رپورٹنگ، یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے، کیا اس میں یہ جو حالیہ جنگی کیفیت ہے انڈیا کے ساتھ اور جو حالت ہے، اس کا بھی کوئی اس میں رول ہے، یہ جو ٹینشن بنی؟ میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پاور سٹرکچرز ہیں نا، جن کی مدد سے یہ لوگ حکومت کرتے ہیں اس ملک میں، اگر وہ ریت کی بنیادوں پہ کھڑے ہوں گے نا، 2 لفظ لکھ دیے کسی نے اور آپ وہ ڈگمگا گئے، پورا پاور سٹرکچر کر دیا، اور آپ ایک بندے کے پیچھے پڑ گئے، یار اس کو سارا کوئرسو مشینری اس کے پیچھے پڑ گئی، یہ اس طرح میرا خیال ہے بہت مشکل سے چلتا ہے کام۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگی کیفیت کا بھی اس میں کچھ کردار ہے، جو ٹینشن ہے اس وقت، جو جسے کہتے ہیں نا ایک سینسٹیوٹی میں اضافہ ہو گیا ہے، زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہیں جو لوگ پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ خبر کچھ عرصے بعد چلتی ہے، جب ٹینشن نہ ہوتی انڈیا کے بعد، تو پھر اتنا ریاکشن شاید مختلف ہوتا جی، کچھ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو رپورٹ چلی ہے اس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے اس کو ایسے دکھایا گیا ہے کہ وہ کافی کنٹرول میں ہے اس وقت فارن پالیسی، سیکیورٹی پالیسی کی۔ تو یہ تاثر کس حد تک درست ہے، اور کیا یہ رد عمل جو نظر اب آ رہا ہے اسی وجہ سے ہے؟ جب ایک قومی ہمارا رد عمل آتا ہے میڈیا کی طرف سے، باقی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، تو وہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ سیاسی قیادت کس حد تک آگے جا سکتی۔ ابھی لگتا ہے کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ پھر بیک فوٹ کے اوپر آ گئی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ شاید کوئی قانونی چارہ جوئی کا راستہ تو نہیں وہ کر رہے، کہ اسی لیے انہوں نے پہلے ECL پہ ڈال دیا کہ کیس تیار کریں گے، اور وہ اس طرف تو جانے کا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہے، اور کرنا چاہیے، اخبار کو بھی کرنا چاہیے اگر ریاست کرنا چاہتی ہے، اور ایک فری اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ صرف اس خبر کے حوالے سے پھر پتہ چلے گا کہ اندر بات کیا ہوئی تھی، کیا بحث ہوئی تھی، اس کی بہت ساری ڈائمنشنز آئیں گی۔ میرا خیال ہے ایک صحت مند رپورٹنگ کے لیے بھی اچھا ہے کہ اس کا ایک فری ٹرائل ہونا چاہیے کہ یہ خبر کیسی آئی، کیوں بنی، اور کون کون لوگ تھے، اور اصل میں اندر بات کیا ہوئی تھی، اور وہ رپورٹ کیسے ہوئی۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اندر بات کیسے ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم جو ہمارا میڈیا جو ہے وہ آزادی بہت زیادہ استعمال کریں، ہم ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے ہمارا، ملٹری گورنمنٹس کی وجہ سے جرنلسٹوں نے بڑی سٹرگل کی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، تو اس لیے میرا خیال ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ قدرتی وسائل کے تحفظ کی حامی برطانوی کارکن ساشا ڈینچ پیراموٹر کے ذریعے 7000 کلومیٹر کے سفر کے پہلے مرحلے میں ہیں۔ وہ قطب شمالی کے روسی حصے سے برطانیہ تک سفر کے دوران ہنسوں کی ایک قسم بیوئک کی اس روٹ پر پرواز کریں گی جسے وہ ہجرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ جاننا ہے کہ آخر گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ان ہنسوں کی تعداد آدھی کیوں رہ گئی ہے۔
اس سفر کی تفصیل پیش کر رہی ہیں مہوش حسین۔ انہیں بھی ہیومن سوان یا انسانی ہنس کا نام دیا گیا ہے۔ ساشا ڈینچ پیراموٹر کے ذریعے قطب شمالی سے برطانیہ تک کا سفر کریں گی اور بیوک ہنسوں کے اسی راستے پر پرواز کریں گی جسے وہ سردیوں میں ہجرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سے سب کتنا خوبصورت ہے، فضا کتنی پرسکون ہے، میں سبز اور زرد رنگ دیکھ سکتی ہوں، ایک مچھیرا میری طرف ہاتھ ہلا رہا ہے۔ وہ اپنے سفر کے سخت مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہیں جہاں انہیں شمالی روس کے جنگلات پر سے اونچی پرواز کرنی ہوگی، اور یہ سب ان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بیوک کا شمار برطانیہ کے سب سے چھوٹے ہنسوں میں ہوتا ہے اور ان کی نسل معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کی تحقیق کے لیے ساشا نے پہلے قطب شمالی کے اس یخبستہ میدان کا رخ کیا جہاں یہ پرندے افزائش نسل کے لیے آتے ہیں۔ میں کبھی کسی ایسی جگہ نہیں گئی جہاں اتنے کم لوگ ہوں۔ میں اس وقت یہاں سے کچھ 1000 فیٹ کی بلندی سے نیچے دیکھ رہی ہوں تو مجھے کوئی انسانی سرگرمی نہیں دکھائی دیتی، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ کیوں ہنس اور دوسرے آبی پرندے افزائش کے لیے یہاں آتے ہیں، کیونکہ یہ تو بس جنت کی طرح ہے۔ سپورٹ ٹیم راستے کا تعین کر کے ساشا کی مدد کرتی ہے، وہ ایندھن بھی مہیا کر رہے ہیں۔ روس کے دیہی علاقوں میں ان کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر لوگوں کی حیرانی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، اور اس کے ذریعے ساشا ان لوگوں میں آگاہی بڑھا رہی ہیں جو ان ہنسوں کا شکار کرتے ہیں۔ میری نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے شوہر نے ایک مرتبہ ہنس کا شکار کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم پاگل ہو، لیکن پھر وہ اعتراف کرتی ہیں کہ انہوں نے اسے پکا کر کھا لیا۔ ساشا کو امید ہے کہ ان کا یہ مشن ایسے رویوں کو بدلے گا اور بیوک ہنسوں کو کئی نسلوں تک تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ امریکی صدارتی الیکشن میں مسلم اور پاکستانی نژاد ووٹروں کی بڑھتی ہوئی رجسٹریشن سربین کی بڑی خبر تھی۔ مسلمانوں کے خلاف تعصب کی وجہ سے پہلی مرتبہ ایسے لوگوں کی رجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے جنہوں نے ووٹنگ کی اہلیت ہوتے ہوئے بھی پہلے کبھی ووٹ نہیں ڈالا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @K کرامت۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ خالد کرامت کو اجازت دیجیے۔